السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسٹری آف میڈیسن یعنی تاریخ طب و اخلاقیات کی ویڈیو سیریز میں آج ہم لوگ بات کریں گے ابن سینا کے بارے میں۔ ہسٹری آف میڈیسن کے ایک فیمس فزیشین جن کا نام تھا ابن سینا، جن کو اے بی سینا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کا تعارف دیکھیں گے سب سے پہلے ہم لوگ۔ ان کا پورا نام ابو علی الحسین ابن عبداللہ ابن سینا تھا، جسے طبی دنیا کا آفتاب کہا جاتا ہے، یعنی ان کو میڈیکل ورڈ کا سن کہا جاتا ہے، سن آف میڈیکل ورڈ۔ یہ مایہ ناز طبیب ایران کے ایک مشہور شہر بخارا کے قریب افشینہ میں 980 عیسوی میں پیدا ہوا۔ یعنی یہ ایک فیمس فزیشین ایران کے ایک شہر جو کہ بخارا کے قریب تھا، افشینہ، اس میں 980 AD میں پیدا ہوا۔ علم طب کو علمی اور فنی طور پر مکمل اور مرتب کرنے کا سہرا اسی کے سر پر ہے۔ فن طب کے متعلق اس کے معرکۃ الآراء کتاب القانون فی الطب ساری دنیا میں مشہور ہے، جس کا مغرب میں لیٹن نیم القانون ہے۔ ابن سینا اپنی غیر معمولی صلاحیت کی وجہ سے مشرق میں شیخ الرئیس کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ صرف 58 سال کی عمر پا کر 1037 عیسوی میں ہمدان میں وفات پائی، یعنی صرف ان کی جو عمر تھی، ایج تھی، وہ 58 ایئرس کی تھی، اور انہوں نے 1037 AD میں ان کا ہمدان میں انتقال ہوا۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے ابن سینا کی تعلیم و تربیت، ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ۔ ابن سینا کی شروعاتی تعلیم بخارا میں ہی ہوئی۔ وہ بچپن سے ہی بہت ذہین یعنی بہت انٹیلیجنٹ تھے۔ بچپن سے ہی انہوں نے 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا اور عربی باقی جتنی سلیبس کی کتابیں تھیں وہ پڑھیں۔ اس کے بعد فقہ اور اس کے بعد فلسفہ، طبعیات یعنی فزکس کی تعلیم حاصل کی۔ یہ 16 سال کی عمر میں علم طب کی طرف ان کا شوق بڑھا، اور صرف 2 سال میں انہوں نے مختصر بہت چھوٹی مدت میں، بہت چھوٹے وقت میں، بہت کم ٹائم میں انہوں نے فن طب میں مہارت حاصل کر لی۔ ابن سینا کی سوانح یعنی بایوگرافی سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ جس کسی شخص میں بھی کوئی صلاحیت کو دیکھتا تھا اس سے وہ سیکھتا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے علم ہندسہ یعنی جیومیٹری ایک سبزی فروش یعنی گرین گروسر سے سیکھا، یعنی ایک سبزی بیچنے والے سے انہوں نے جیومیٹری سیکھی۔ یہی وجہ تھی کہ ابن سینا علم طب کے علاوہ اور بھی بہت سارے علوم جیسے منطق یعنی لاجک، فلسفہ یعنی فلسفی، الہیات یعنی تھیولوجی، فلکیات یعنی ایسٹرونومی، طبعیات یعنی فزکس، حیاتیات یعنی بایولوجی، ریاضیات یعنی میتھمیٹکس وغیرہ میں بھی بہت ایکسپرٹ تھا۔ ابن سینا کے فضل و کمال، گریس اینڈ پرفیکشن۔ ابن سینا کی ذات بہت ساری خوبیوں کی مالک تھی، یعنی ابن سینا بہت سی چیزوں میں ایکسپرٹیز رکھتا تھا۔ وہ ایک عظیم فلسفی یعنی گریٹ فلاسفر، جلیل القدر طبیب یعنی ایک ایکسپرٹ فزیشین، اور اعلیٰ درجے کا مصنف یعنی ایک بہت ہی اچھا آتھر بھی تھا۔ ابن سینا بحیثیت فلسفی یعنی ایز اے فلاسفر، ابن سینا نے اپنے فلسفے یعنی فلسفی سے علم طب کو بہت فائدہ پہنچایا۔ اس نے فلسفے یعنی فلسفی کی بنیاد پر علم طب کو سمجھا اور جانا۔ اس کے طب کے اصول و ضوابط یعنی رولز اینڈ ریگولیشن پر غیر ضروری فلسفہ حاوی ہے۔ چنانچہ اس نے غیر ضروری فلسفے کو طب سے ہٹا کر ایک کتاب جس کا نام تھا القانون فی الطب لکھی، جو ہر خاص و عام میں بہت پسند کی جاتی ہے۔ ابن سینا بحیثیت طبیب، ایز اے فزیشین، ابن سینا نے کم عمر میں ہی علم طب میں مہارت حاصل کر لی تھی، یعنی میڈیسن میں بہت ایکسپرٹیز حاصل کر لی تھی۔ ایک مرتبہ امیر بخارا یعنی جو بخارا شہر کے بادشاہ تھے، نوح بن منصور، بیمار ہوا۔ ابن سینا نے کم عمر ہونے کے باوجود بہت اعتماد کے ساتھ امیر کا علاج کیا اور اس میں کامیاب رہا۔ امیر نے اس بات سے خوش ہو کر اسے اپنا شاہی طبیب یعنی شاہی فزیشین مقرر کر لیا۔ ابن سینا بحیثیت مصنف، ایز اے آتھر، ابن سینا اعلیٰ درجے کا مصنف یعنی ایک بہت ہی اچھا آتھر تھا۔ اس نے تقریباً 200 سے زیادہ کتابیں تحریر کی، یعنی 200 سے زیادہ کتابیں لکھیں، لیکن جس کتاب کی وجہ سے اسے ساری دنیا میں عزت اور شہرت ملی اس کا نام ہے القانون فی الطب۔ القانون فی الطب یہ کتاب ہے اس ابن سینا کی۔ القانون فی الطب، القانون فی الطب شیخ الرئیس بو علی سینا کی ایک مایہ ناز یعنی ایک اینٹک کتاب ہے جو 11ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی۔ طب کے موضوع یعنی طب کے ٹاپک پر لکھی جانے والی یہ بہت ہی عظیم اور مشہور و معروف کتاب ہے، یعنی یہ طب کے ٹاپک پر، میڈیسن کے ٹاپک پر لکھی جانے والی ایک گریٹ اور فیمس
اور بہت ہی موسٹ پاپولر بک ہے جس کو طبی لٹریچر کی جان تصور کیا جاتا ہے۔ مشرق میں القانون کو طبی انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے، یعنی ایسٹ میں القانون جو کہ ابن سینا کی کتاب ہے اس کو طبی انسائکلوپیڈیا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور مغرب یعنی ویسٹ میں اس کتاب کو میڈیکل بائبل کا اعزاز سے نوازا گیا۔ اس کتاب کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب یورپ کے میڈیکل کالجوں میں 700 سال سے ایک سلیبس کا پارٹ ہے، جبکہ ہماری درسگاہوں کا نصاب یعنی آج بھی ہمارے کالجوں کا جو سلیبس ہے وہ اسی کتاب القانون فی الطب پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ جو ابن سینا کی کتاب تھی القانون فی الطب، اس کی ضخامت یعنی تھیکنیس القانون فی الطب پہلے 14 جلدوں میں یعنی 14 والیومز پر مشتمل تھی، لیکن اب سے 5 جلد یعنی 5 والیومز میں ہے۔ القانون کی شروع اور تلخیصات، ایکسپلینیشن اینڈ سمریز القانون فی الطب، بہت ہی پہلے سے آتھرز نے آج تک اس کی سمریز اور ایکسپلینیشن لکھی ہیں۔ اس میں بہت سے لوگوں کے نام ہیں جیسے علاء الدین ابن نفیس، حکیم علی گیلانی اور علامہ محمد بن محمود چغمنی نے القانون کی شرح یعنی اس القانون کی سمری لکھی۔ القانون فی الطب کے تراجم یعنی ٹرانسلیشن آف دا لا، مغرب میں لاطینی زبان میں اس کا ترجمہ القانون کے نام سے کیا گیا، یعنی ویسٹ میں اس کا لیٹن زبان میں جو ٹرانسلیشن کیا گیا اس کا نام رکھا گیا القانون، اور مشرق میں اردو زبان میں یعنی ایسٹ میں اس کا جو اردو زبان میں ترجمہ کیا وہ علامہ غلام حسین اور علامہ کبیر الدین نے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے۔ شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔